نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، آج 18 رمضان المبارک ہے اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے 18 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، تو اسی نسبت سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور بڑی عظمت اور شان والے نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ تک بنی اسرائیل میں یہ طریقہ رہا کہ نبی اور ہوتا تھا اور بادشاہ اور ہوتا تھا، یعنی نبوت الگ شخص کے پاس ہوتی تھی اور بادشاہت الگ شخص کے پاس ہوتی تھی۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں وہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن مجید فرقان حمید میں کل 16 مرتبہ ذکر آیا ہے، اور مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مختلف واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ کیسے بنے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اس وقت زمانے کے نبی تھے، اور یہ بہت ضعیف العمر ہو چکے تھے، اور عمالقہ ایک قوم تھی، وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم اور ستم کرتے تھے۔ تو ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر تمام لوگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے اور آ کر عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دے، ہمارا سربراہ بنا دے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جنگ کریں اور ان سے نجات حاصل کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس کے بعد اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر فرما دیا ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ باسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے بادشاہ چن لیا ہے، اور اللہ نے انہیں جسم بھی عطا کیا ہے، اور اللہ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بادشاہ بن گئے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ فرمایا کہ تم لوگ جاؤ اور ان کے ساتھ جا کر جہاد کرو۔ یہ فلسطین کے علاقے میں رہائش پذیر تھے، اور اسی وقت بھی فلسطین کے یہی حالات تھے کہ یہ قوم لوگوں پر ظلم و ستم کرتی۔ تو یہ لوگ وہاں پہ پہنچے، رستے میں اردن کے علاقے میں ایک نہر تھی، جس نہر کا پانی دیکھنے میں بہت صاف شفاف ٹھنڈا انتہائی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا۔ حضرت طالوت نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہاں سے صرف ایک چلو بھر کر پانی پینا ہے، نہر سے صرف ایک چلو پانی کا لینا ہے، اور وہ پی لیں تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ تو جو اس سے زیادہ پیے گا اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو صرف چند لوگ تھے جنہوں نے ایک چلو پانی لیا اور اس کو پیا اور ان کی پیاس ختم ہو گئی۔ باقی سارے لوگ جو تھے وہ پانی پیتے گئے،
جیسے جیسے پانی پیتے ویسے ویسے ان کی پیاس بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ پانی پی پی کر وہیں نڈھال ہو کر گر گئے۔ اور چند لوگ صرف حضرت طالوت کے ساتھ وہاں میدان جنگ میں پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اس وقت ان کا جو سربراہ اور ان کا جو سردار تھا، جو جنگجو تھا، اس کا نام تھا جالوت۔ تو یہ جالوت جب مقابلے میں آیا میدان جنگ میں تو اس نے للکارا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے، تو تمام لوگوں میں سے کوئی شخص بھی اس کے مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ تو اس وقت جو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، یہ اس فوج میں ایک عام شخص کی طرح شامل تھے، اور یہ نوجوان تھے، اور آپ اس کے مقابلے کے لیے باہر نکلے، اور آپ نے اس کو پتھر مارا جس کے ساتھ اس کا سر پھر گیا، اور پھر آپ نے اس کی گردن کاٹ دی اور اس کو قتل کر دیا، اور اس طرح آپ کو اس وقت کے بادشاہ سے بیٹی کا رشتہ بھی مل گیا اور آدھی بادشاہت بھی مل گئی۔ اور اس کے بعد جب وہ بادشاہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیاوی بادشاہی تھی وہ عطا فرما دی۔ بادشاہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت بھی عطا فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنا دیا، رسالت بھی عطا کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور جو کتاب ہے وہ بھی عطا فرما دی۔ آسمانی کتابوں میں سے جو 4 بڑی کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب زبور ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ خلق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی ماہ وطیرہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ اتنی خوبصورت ان کی آواز تھی کہ جب یہ اپنی کتاب یعنی زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جو پہاڑ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، جو درخت تھے وہ بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اور جو پرندے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ جب یہ تلاوت کرتے تھے تو جو پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوتے تھے، جو پرندہ جہاں ہوتا تھا وہ وہیں کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو جب تک وہ تلاوت کرتے رہتے تھے وہیں کھڑے رہتے تھے، اور ہر چیز جہری آواز میں تلاوت کرتی تھی، یعنی اب بھی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تب بھی کرتی تھی، لیکن جیسے میری آواز نکل رہی ہے میں بول رہا ہوں، ایسے ہر چیز یعنی درخت، پرندے، ہر چیز بول کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں جب لوہا آتا تھا تو وہ موم ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کا فن عطا کیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، یعنی ان کا جو ذریعہ معاش تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوہے کی زرہیں بناتے تھے، اور جب وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے ہو جاتا تھا کہ جیسے موم ہے، وہ جدھر چاہتے اس کو مڑ جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قرآن پاک میں اپنا خلیفہ فرمایا ہے، یعنی جو لفظ خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ خلیفہ کا استعمال فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے ان کو حکمت عطا کی تھی، وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو بہترین فیصلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا کی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کرنے والے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بادشاہی بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی بادشاہی بھی عطا کی،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا بھی عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو اپنی نعمتیں کی ہیں ان کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور ہم نے ان کو فضیلت عطا کی، ہم نے ان کو فضل عطا کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے بہت زیادہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور آپ نے حق بیانی کی۔ اس کے علاوہ دیگر بھی آپ کے بہت سارے قرآن مجید فرقان حمید میں واقعات ہیں، لیکن خالق کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عظمت و شان قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کے فیصلوں کا ذکر فرمایا، ان کی سیرت کا ذکر فرمایا، ان کے فضائل کا ذکر فرمایا، ان کے معجزات کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری طور پر، باطنی طور پر ہر لحاظ سے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں یہ فضیلت عطا کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو 100 سال کی زندگی عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ کے جو وارث ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء۔ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنا دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں عطا کی تھیں کہ وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، ان کے ساتھ کلام کرتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، اور ہم نے ان کو ہر چیز عطا کی تھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو کر دیا، جنات کو کر دیا، شیاطین کو کر دیا، ہر چیز جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ساری کی ساری حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے تابع فرما دیں۔ اور فرمایا ہم نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی عطا کی ہے، ان کے بعد کسی کو اللہ تعالیٰ نے ویسی بادشاہی نہیں عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور بہت ہی جلیل القدر اور صاحب کتاب نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب ہے زبور عطا کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل کر لا الہ